अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नफ्स की बेदारी के सिम्टम्स के ऊपर, जो जिस्मानी तौर पर भी होते हैं और नफ्सियाती तौर पर भी होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। बातिन की बेदारी की 3 वजूहात होती हैं, उनको जानना ज़रूरी है। ज़ाहिरी वजूहात में सबसे अहम मोमेंट इंसान की ज़िंदगी में नाउमीदी की चोट लगना है। ये नाउमीदी की चोट असाब में भी होती है, दूसरे अल्फाज में मेमोरी के डाटा में भी होती है। इस नाउमीदी की वजूहात कोई भी हो सकती है, पर्सनली, मुआशरती, समाजी, माहौली तब्दीलियों की बिना पर भी हो सकती है, पर इसमें एक कमाल की बिगिनिंग ज़रूर शामिल होती है। दूसरी ज़ाहिरी वजूहात में एक अहम वजह दिल के टूटने की होती है, यानी एक रिश्ते से हासिल हुआ सदमा, चोट, बेयकीनी इस ताल्लुक़ पर चोट लगाती है, जो हमारे असाब पर एक मुसल्लम यकीन की सूरत में छाया होता है। तीसरी वजूहात रूहानी बेदारी की कोई वजीफ़ा या अमल करने के ऊपर होती है। इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फ़ैसला करना है कि रूहानियत से आपका इंट्रोडक्शन किस वजह ने करवाया है। तब आप आसानी तरीके से समझ पाएंगे कि बेदारी की एक्टिवेशन या बेदारी का मुमकिन हो पाना किन वजूहात की बिना पर हो सकता है। किसी भी किस्म की नाउमीदी या किसी भी किस्म का किसी भी सिचुएशन में दिल का टूटना या किसी भी मौके या माहौल के अंदर कोई वजीफ़ा करना, उन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि ये वो मोमेंट होता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर इसका नफ्स बहुत कमज़ोर होता है, और इसी लम्हे की बिना पर इंसान के अगले कदम का फ़ैसला होता है। या तो ये सीधे हाथ की जानिब गिरेगा या फिर ये उल्टे हाथ की जानिब गिरेगा, पर यह तय है कि बंदा इस मौका पर जहाँ भी गिरेगा उसे उठाने वाला गिरोह पहले से दोनों इतराफ मौजूद होगा। अब देखना यह है कि कौन सी ज़ात है जो हमें नाउमीद नहीं करती, या कौन सी ज़ात ऐसी है जो हमारे किए गए किसी भी अमल का अजर हमें पूरा पूरा देती है। यकीन से कामिल यकीन और नाउमीदी से तवक्कल का सफ़र आपका तारुफ रूहानियत से करवाता है, और इस रूहानियत के अंदर बातिन की एक्टिवेशन यानी बेदारी का पूरा मरहला शामिल होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे नफ्स के ऊपर। आपको याद होगा मैंने पहले इस बात का जिक्र किया है कि नफ्स के होने का एहसास हमें तब से होने लगता है जब हम ये जानने लगते हैं कि हमारा दीन हमें क्या करने की इजाज़त देता है और हमारा दीन हमें किस चीज़ से रोकता है, राइट। लेकिन तब तक हम अपने नफ्स को नफ्स के नाम से नहीं जानते, बल्कि हम खुद को मैं होने से जानते हैं। जो भी करते हैं हम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर अच्छा हो तो हम खुद को दाद देते हैं, और अगर गलत कर बैठे हैं तो हम खुद को कसूरवार ठहराते हैं। और ये किस उम्र से होता है, इसका अंदाज़ा तब होता है जब हम खुद से कोई अमल अपनी कोशिश के बलबूते पर करते हैं, यानी कोई ऐसा अमल जो हमने दूसरों से देखकर नहीं किया होता बल्कि अपनी खुद की कोशिश से अमल में लाते हैं। और ऐसे में जब हमें इस अमल से जो भी अच्छे या बुरे नताइज हासिल होते हैं, तब हमें अपने इस वजूद का पहली बार अंदाज़ा होता है। इससे पहले हम सिर्फ अपने ज़ाहिरा वजूद यानी सिर्फ मादी वजूद को ही जानते हैं। मसलन अगर कोई काम ऐसा हम करते हैं जिसके करने से मेरी अपनी एक पहचान बनती हुई मुझे नज़र आने लगे, वह पहचान मेरा नफ्स है, क्योंकि इस काम के बाद मैं ये समझती हूँ जो काम मैंने किया है वो बाकियों से बेहतर अंदाज में किया है, और मुझे खुद पर भरोसा होने लगता है। अब यहाँ तक मुझे अपने मादी वजूद का इल्म हुआ और इसके अंदर की इंटेलिजेंस का इल्म हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन खोज अभी भी बाकी है। ये तो मेरे मादी वजूद का और नफसानी वजूद का एक रुख मुझ पर वाज़िया हुआ। ऐसी सूरत में मुझे अपना तर्ज़ ज़िंदगी क्या करना चाहिए? क्या मुझे कुछ और जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, राइट? क्या मैं अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारूं जिस तरह मैं पहले गुजारती थी? डिसीजन आपके ऊपर है कि आप इसका जवाब क्या देते हैं। हर रोज़ इसी तरह मैं कोई नया तजर्बा करूँगी और हर रोज़ मैं अपनी पहचान बनाऊँगी और हर रोज़ कुछ ना कुछ अचीव करूँगी, तो बस इससे आगे मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी गुजर जाएगी। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, शादी, बच्चे, माँ बाप, ज़रूरतें, सब अच्छा बुरा जो भी होगा जैसे होगा चलता रहेगा और ज़िंदगी इसी तरह कटती रहेगी।
پر مجھے صرف میرے مادی وجود اور میرے نفس کے وجود کا بیسک نالج ہی اس حال میں مل پائے گا جو میری پیدائش سے لے کے میری موت تک زندگی گزارنے کی وجہ بنے گا۔ تو میرا امیج جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، یہاں تو میرا دل ہے میرے وجود میں اور یہاں میرا دماغ ہے، رائٹ؟ میرا دل ان تمام مراکز کے ذریعے میرے جسمانی وجود کو تقویت دیتا رہے گا، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ساری وجود کے اندرونی ضروریات کو پورا کرتا رہے گا، جسم کے اندرونی نظام کو ہر وقت جو درکار ہوگا وہ ملتا رہے گا، جیسے تمام تکوینی امور اپنے کاموں کو بخوبی بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں۔ پھر اچانک میرے وجود کے کسی ایک حصے کی بناوٹ بدلنے لگے گی، میرا جسم ایک بچے سے ایک خوبصورت مرد یا ایک خوبصورت عورت میں بدلنے لگے گا، اور جب میں اس کا سوال اپنے آس پاس کے لوگوں سے کروں گی تو مجھے جواب ایک ہی ملے گا کہ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا میرا دماغ اور دل اس بات کو قبول کر لے گا۔ پھر ایک عمر گزرنے پر پتہ چلتا ہے کہ میڈیکلی انسانی وجود کے نیورون اور ہارمونز کا ایک نظام ہے جو انسانی وجود کے اندر تبدیلیاں لے کر آتا ہے، جو جسم کی خد و خال، جذبات، خیال اور بناوٹ کو تبدیل کرنے کی وجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس تمام خیال، جذبات، بناوٹ کے پیچھے اس میکینیکل باڈی کا عمل دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مہربانیاں مجھ پر ہو رہی تھی۔ ان تمام نیورونز، ہارمونز کا سارا ایک جال انسانی وجود کے پورے جسم میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جب جب ہمارے ایک مخصوص حصے سے ہارمون خارج ہوتے ہیں، انسانی وجود ویسا رسپونڈ کرتا ہے جیسے بچے سے بلوغت کے وقت کے ہارمونز، جیسے رحم مادر میں نطفہ قرار پانے کے بعد عورت کی چھاتی میں بننے والی بچے کی خوراک اپنے آپ بن جاتی ہے۔ یہ تمام ان ہارمونز اور نیورونز کا کمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں میں یہاں پر دے سکتی ہوں۔ ان تمام جسمانی تبدیلیوں کی نمایاں وجہ ان تمام نیورونز اور ہارمون کے خارج ہونے سے ہوتا ہے، جو ہمارے کمر کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ان گلینڈ سے ملحق ہوتا ہے جو غدود اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اور پورے جسم کو ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ظاہرہ وجود کے اندر اور ہمارے میکینیکل باڈی کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اور جب جب ایک خاص حصے کے غدود کے کوئی ہارمون خارج ہوتے ہیں تب تب میں ویسا اظہار کرتی ہوں، یا کہہ لیں میرا جسم ویسی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ عرف عام میں ان ہارمونز اور نیورل سسٹم کے ذریعے جو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے انہیں آج کی زبان میں جسمانی انرجی کے مراکز یا پوائنٹس کہا جاتا ہے، اور ان ہارمونز اور نیورونز کی ایکٹیویشن اور ڈی ایکٹیویشن کو انرجی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا بچے سے بلوغت، نوعمری، جوانی، بڑھاپا، جس عمر میں ہم داخل ہوتے جاتے ہیں اس وقت ہمیں اپنے اس جسم میں تبدیلیاں اور ضرورتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہاں تک تو اس جسمانی اور میکینیکل باڈی کی سمجھ آ جاتی ہے آسانی سے، جو ظاہری کے علاوہ ان آنکھوں سے نہ نظر آنے والے اندرونی جسم کو بھی واضح کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک روحانی فورس بھی ہے، اور اس روحانی فورس کو وہی جسمانی مقامات محسوس کر سکتے ہیں جو روحانی مقامات اللہ رب العزت نے انسان کے وجود میں رکھے ہیں۔ اسی لیے اس روحانی فورس کو ان روحانی مقامات میں تبدیلیوں کی بنا پر ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے لطیفہ نفس کو اگر لے لیں، ویڈیو کو آگے سمجھنے سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی نفس کی حالتیں، دماغ کی حالتیں، علم یقین سے عین الیقین کی وہ والی ویڈیو سجیسٹ کروں گی، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو کافی حد تک آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس ویڈیو میں نے کیا چیز بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور آسانی سے۔ اس نفس سے اگر ہم شروع کریں تو جب دماغ اور نفس جدا ہوتا ہے پہلی بار، یعنی جب نفس کا فیصلہ یعنی ہماری خواہش کا فیصلہ جب اور ہوتا ہے اور دماغ کا فیصلہ جب اور ہوتا ہے، ہمارا دماغ کچھ اور کہتا ہے اور ہماری خواہش کچھ اور کہتی ہے، ایسی سچویشن کے اندر انسان کا پہلا وہ مقام جو انسان کے ناف کے حصہ کے اوپر موجود ہے، اس جگہ پر ایک انجانا سا احساس انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے، جو پہلی بار ایک انجانے احساس کو محسوس کروانے کی وجہ بنتا ہے اور ہمارے وجود میں مختلف قسم کی محسوسات کو پیدا کرتا ہے، اور انہی محسوسات کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ تو ہے جو میرے وجود کے اندر موجود ہے،
اور یہی احساس انسان کو اگلے اور بہت سے احساسات سے انسان کا واسطہ کراتا ہے۔ نفس کی جب نہیں مانی جاتی، یا کہہ لیں جب انسان اپنی خواہش کے خلاف عمل زندگی چلانے کا عزم کرتا ہے، تب یہ نفس اپنی حرکات وجود میں اس طرح محسوس کروانے لگتا ہے تاکہ بندے کو سب سے پہلے وہم میں ڈالا جا سکے۔ اور وہم کس چیز کا؟ کہ کچھ تو ہے جو میرے اندر آ چکا ہے، یا کچھ تو ہے جو انسان کو کہیں نہ کہیں بہت کمزور کر دیتا ہے، اور یہی کچھ تو ہے کہیں نہ کہیں انسان کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح پر جب نفس کی پہلی کروٹ کا پتہ انسان کو ہوش میں ہونے لگتا ہے، اب یا تو بندہ سیدھی راہ پر چلے گا اور یا پھر دوبارہ پرانی زندگی پر چلے گا۔ تو یہاں سے ہم نے جانا کہ نفس کا پورا وجود انسانی جسمانی مکینیکل باڈی، اعصاب، دماغ، دل، تمام چیزوں کے اوپر اس کا جو کہہ لیں اس کے جو پنجے ہیں وہ پورے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی نفس نے کوئی ہمارے وجود کے اندر ایسا مقام نہیں چھوڑا ہوتا جہاں پر اس کا اپنا اختیار یا اپنی خود مختاری واضح نہ ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عمل زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی خواہشات کس قدر سنگین اور گہری تھی، یا اس کے جذبات کس قدر سنگین اور گہرے تھے، جو اگر ایک وقت میں آ کر اس مقام کو ایکٹیویٹ کر دیں جو نفس کا ذاتی مقام ہے، ہمارے ناف کا حصہ۔ لیکن جہاں تک انرجی کی بات کریں تو وہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے بیک بون کے بالکل نچلے حصے پر ہوتی ہے، وہ بات کی محسوسات ہیں، وہ میں آپ کو فیوچر میں کبھی پھر بتاؤں گی، کیونکہ اس کی وجوہات کے پیچھے نفس کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے وجود کے اندر جب جب نور جمع ہوتا ہے یا قرار پاتا ہے تو وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر جا کر وہ جمع ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ نور جو ہے اپلفٹ کرتا ہے ہماری پوری باڈی میں خون کی نالیوں کے ذریعے یا نیورون کے سسٹم کے ذریعے۔ اسی وجہ سے ہمارے نیورون میں ایکٹیویشن اور ڈی ایکٹیویشن ہوتی ہے۔ خیر وہ بات کی بات ہے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ نفس کے سمٹمز کے اوپر بات کریں، تو جب پورے وجود کے اندر سے نفس کا اپنی خواہش یا اس کی کوشش چلتی نہیں ہے، جو کہ میں نے پوری ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا کے اوپر نفس کی ایکٹیویشن کا بندے کو احساس ہوتا ہے پہلی بار، تو تب وہ سب سے پہلے قرار پاتا ہے ہمارے اسٹمک کے ایریا پہ، یعنی ناف کے ایریا پہ۔ یہاں پر آنے کے بعد ہمارا نفس مختلف قسم کی حرکات کرتا ہے۔ جب جب آپ نماز پڑھیں گے، جب جب آپ ذکر و اذکار کریں گے، یا جب جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، یا جب جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس وقت یہ نفس اپنی حرکت آپ کے وجود کے اندر کروا کر آپ کو محسوس کروائے گا ایک مقام سے دوسرے مقام پر شفٹ ہو کر۔ اگر سٹمک یا ناف کے بالکل سینٹر کے ایریا کے اندر موجود ہے تو جب بھی آپ کچھ پڑھنے لگیں گے، نماز پڑھنے لگیں گے، ذکر کرنے لگیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو وہ نور جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے، آپ وہ عمل نہ کریں، ایسی حالت کے اندر وہ آپ کے ایک وجود کے حصے سے دوسرے وجود کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے وجود کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ناف کے حصہ کے اوپر آپ کو وائبریشن ہوتی ہے، آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، آپ کا جسم کا وہ والا حصہ گرم ہو جاتا ہے، اور آپ کو وہاں پہ کبھی کبھی بہت ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور کبھی بہت زیادہ دھڑکن ضرورت سے زیادہ آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اتنی دل کی دھڑکن نہیں ہوتی جتنی اس کی دھڑکن ہوتی ہے۔ تو ایک سائز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے اگر آپ اپنی 2 فنگرز کو اپنے ناف کے اوپر رکھتے ہیں، بالکل جلد کے اوپر رکھتے ہیں، تو جتنا وزن آپ کی ان فنگر کا ہوتا ہے اتنا ہی وزن اس کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو بآسانی طریقے سے اندر آپ کے مسلز اور آپ کی سکن اور آپ کے باڈی کے جو جلد ہے اس کی مدد سے آپ کو اس کی حرکت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کے اندر خون کی روانگی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے اپنی پرانی ویڈیو میں جو میرے چینل پر میرے پرانے سبسکرائبر اس چینل سے جڑے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، میں نے اپنا تمام ایکسپیرینس جو ہے اس چینل کے اوپر شیئر کیا ہے۔ باقی آپ کا سوال یہ بھی تھا کہ کیا نفس کی بیداری برا عمل ہوتا ہے، یعنی تکلیف دہ ہوتا ہے؟ تکلیف دہ نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز تکلیف دہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو جانتے ہیں یا اس بندے کو جانتے ہیں کہ اس بندے میں کتنی ورتھ ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اور اس میں کیا کیا کوالٹی ہیں جس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور
कौन कौन सी कमियां हैं जिसको रफ़ा करने की ज़रूरत है। इसी वजह से ये रूहानी बेदारी हमारी होती है। और जब हमारी रूहानी बेदारी होती है उसके बाद हमने अपने इस नफ्स को जब समझ लेते हैं, इसकी हरकत को समझ लेते हैं, तो बातिन के अगले मराहिल की बेदारी का जो सिलसिला है उसको बासानी तरीके से हम समझ सकते हैं। इसी वजह से हमारे नफ्स के इस मुकाम के इस हिस्सा पर नफ्स आकर ठहराव यानी करार पा लेता है। लेकिन जब आप नमाज रोज़ा या कुरान पाक पढ़ते हैं या कोई भी ज़िक्र अस्कार करते हैं, उस टाइम पे इसको जब तकलीफ़ होती है तो ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ मूव करता है। इसका मुशाहिदा आप कर सकते हैं। बावज़ू हो के आयतल कुर्सी पढ़ के तो आप थोड़ी देर के लिए कुरान पाक की तिलावत करें और दिल से करें। जब आप करेंगे आप ख़ुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपके जो नफ्स का ये वाला हिस्सा है जो अभी नाफ के गिर्द मौजूद है, ये यहाँ से मूव करके कहीं और ज़रूर मूव करेगा। या तो राइट साइड पे स्टमक के एरिया में मूव करेगा या लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, और यहाँ बिल्कुल नीचे आपकी यूट्रस या मर्दों में अगर हैं तो दूसरे हिस्से की तरफ जो है ना ये अपना ट्रैवल करेगा, मूव ज़रूर करेगा। उसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जो हमारे जिस्म के अंदर ग्लैंड्स हैं, गदूद हैं, जो मुख्तलिफ हार्मोन्स खारिज करते हैं यानी रिलीज़ करते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से हमारे वजूद के अंदर जो डिमांड्स पैदा हो सकती हैं उन डिमांड को वाज़िया कर देगा। इसी वजह से इसकी हरकत बासानी तरीके से इस मौका पर महसूस की जा सकती है। लेकिन ये पहला लतीफ़ा अगर इसकी एक्टिविटी को समझा जा सके बासानी तरीके से, तो बासानी तरीके से हम बाकी के लताइफ़ की एक्टिवेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर करती चलूँ कि नफ्स का बेदार होना और चीज़ है और लतीफ़ा नफ्स का बेदार होना और चीज़ है। लतीफ़ा नफ्स एक सेपरेट चीज़ है, वो एक सेपरेट पर्सनैलिटी की हामिल है। वो लतीफ़ा है जो रूहानी लतीफ़ा है। नफ्स इट्सेल्फ जो पूरा का पूरा हमारे ख्वाहिशात का मब्बा होता है, ये इट्सेल्फ एक अलग पर्सनैलिटी है। ये हमारी ख्वाहिशात के ऊपर बेस करती है। तो जब हमारी ख्वाहिशात कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं, उसमें कसाफतें जो हैं यानी उसमें जो कमियां हैं वो दूर होने लगती हैं, रफ़ा होने लगती हैं, और उसमें लताफ़तें यानी अच्छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर लतीफ़ा नफ्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को अता करता है। और लतीफ़ा नफ्स का पूरा कनेक्शन हमारी रूह के साथ होता है। जिस तरह हमारे वजूद के अंदर पूरी रूह मौजूद है, हमारे जिस्म को ज़िंदा रखे हुए है, इसी तरह नफ्स का ख्वाहिशात में पूरा हमारे वजूद के अंदर पहले से मौजूद होता है। इस बेदारी से पहले, बेदारी के बाद हमारे स्टमक से नीचे का पाँव तक का पूरा हिस्सा इसकी कह लें टेरिटरी के अंदर आता है या इसकी मलकियत होता है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो रूह की मलकियत होता है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान रूहानी बेदारी की तरफ जाता है, तमाम लताइफ जब एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि आपको उस हिस्से पे शदीद गर्मी का एहसास हो सकता है, शदीद धड़कन का एहसास हो सकता है, पल्पेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है, ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, शहवत में इजाफा हो सकता है या शहवत में बिल्कुल ही कमी हो सकती है, यानी बिल्कुल ही आपको महसूस ना हो कि आपकी हैवानी वजूद किसी चीज़ की डिमांड करे। भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है और भूख बिल्कुल भी नहीं लग सकती। वज़न एकदम से आपका बढ़ सकता है या फिर वज़न आपका एकदम से गिर जाता है, यानी आप बिल्कुल ही वीक हो जाते हैं। इसके अलावा आपके ज़ाहिरी वजूद के अंदर बीमारियां नमूदार होती हैं, वो मुख्तलिफ़ अंदाज से होती हैं, जैसे कि इरिटेशन होना, स्किन के ऊपर ख़ारिश होना, दानों का नमूदार होना, आँखों के पास पिंपल आना, कानों के अंदर आपका पस बनना, ये सारी तवक्कुआत इसमें मौजूद होती हैं। डिपेंड करता है कि पूरे रूहानी प्रोसेस के अंदर आपके नफ्स की एक्टिवेशन में ज़्यादातर आपके लोअर बॉडी का जो सिस्टम है वो जो है ना वो इम्पैक्ट का शिकार होता है, उसके ऊपर उसका असर होता है, लोअर बॉडी का सिस्टम। अपर बॉडी का सिस्टम बाकी लताइफ की वजह से होता है, वो बात की बातें हैं, वो फिर कभी आप मुझसे सवाल करेंगी तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब नॉर्मल हैं। और इसकी मेन वजह क्या होती है, इस मौका पर जब आपका नफ्स बेदार होता है तो आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को गौर करना चाहिए और किन को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि इस रूहानी बेदारी की ज़ाती एक्टिवेशन के बाद इंसान खुद डिसाइड करता है कि उसने किस रास्ते का इंतखाब करना है। क्या वो पुरानी ज़िंदगी को उसी तरह लेकर चले, यहाँ के अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करे, क्या अपने अंदर वो तब्दीलियाँ लेके आए और कौन सी कमियाँ जिसको रफ़ा करता जाए और कौन सी अच्छाइयाँ वो जो अपने अंदर डालता चला जाए।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روحانی بیداری کے پہلے مرحلے کے اندر نفس کی جو ذاتی کوشش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو صرف یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ کسی انجانے وجود کو، یعنی ان نون پرسنالٹی کو اپنے وجود کے اندر محسوس کر کے آپ کیا بیہیو کرتے ہیں یا کیسا رد عمل دیتے ہیں، یا ایسی صورت کے اندر آپ کے دماغی حواس کے اوپر دباؤ کس طرح ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا احساس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا نفس، جب نفس پہلی بار بیدار ہوتا ہے۔ اور لیڈیز کے اندر یہ اگر معاملہ پیش آتا ہے کہ نفس جب بیدار ہوتا ہے تو ایسی حالت کے اندر ان کو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وقفے کے دنوں کے بیچ میں اور وقفے کے دنوں کے 7 دن قبل اور 7 دن بعد میں یا تو بہت اچھے خواب آتے ہیں یا بہت ہی بے ترتیب بے ڈھنگے خواب آتے ہیں۔ پرانی یادیں بہت تکلیف دہ ایک دم سے جذبات خیال کی صورت میں واضح ہونے لگتی ہیں، اور یا پھر اچھے لمحات اچانک سے بیدار ہونے لگتے ہیں۔ یہ روحانی بیداری کا وہ پہلا فیز ہے۔ اگر اس کی مخالفت اپنے عمل زندگی سے عزم کی صورت میں عہد کر لینے پر صحیح راہ کو چنا جائے تو بیداری کا اگلا مرحلہ آنے پر آسانی ہو پاتی ہے۔ میرا بذات خود تجربہ رہا ہے کہ پہلے مرحلے کے علاوہ میرے باقی کے لطائف آل آف سڈن ایکٹیو ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے میرے ساتھ بہت سارے روحانی کیفیات، معاملات اور یہ ساری چیزیں واضح ہوئی تھی۔ یعنی ایک دم سے روحانی بیداری جو ہے نا آپ کی ہو جانا اور تمام لطائف آپ کے ایک دم سے یا میکسیمم آپ کے لطائف ایک دم سے ایکٹیویٹ ہو جانا، اس میں کافی آپ کو دوسری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی سانس ایک دم سے رک جاتی ہے اور ایک دم سے پھر بحال ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ جب نفس اپنا مقام بدلتا ہے قلب کے ایریا یعنی دماغ سے اور پورے جسم کے اندر سے اس کا رابطہ دماغ اور خاص طور پہ قلب سے اس کا جدا ہوتا ہے، تو یہ اپنے لوور باڈی کے ایریا میں آ کے جب قرار پاتا ہے، اس ٹائم پہ دوبارہ سے اوپر اپروچ کرنے کے لیے بریتھنگ کا سہارا لے کر اوپر اور نیچے کے ہمارے جسمانی جسم کے اندر جو ہے نا یہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حالت کے اندر آپ اس کو نفس کے پوائنٹ آف ویو سے نے آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ جو انرجی آپ کے ناف کے مقام پر آ کر رکی ہے، یہ انرجی دوبارہ اپر لیول کے لطائف کی جگہ پر جانے کے لیے بریتھنگ کا سہارا لے کر اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ پر میرے ایکسپیرینس کے مطابق اور تجربے کے مطابق بارہا یہ کوشش کرنے کے باوجود یہ نفس کا اس مقام ناف والی جگہ سے یہ دوبارہ اوپر نہیں جا سکتا اگر انسان اپنا عمل زندگی ویسا رکھے جو کہ روحانیت کے اوپر کارآمد ہوتا ہے۔ تو ہم نے آج کی ویڈیو سے یہ جانا کہ جب نفس آپ کا پہلی بار آپ کو محسوس ہوتا ہے اور اس طرح اپنے ہونے کا احساس آپ کو دلاتا ہے آپ کے وجود کے اندر، تو آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ معاملات آپ کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں۔ یہ کیفیات، یہ حرکات اور اس طرح کے معاملات آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عمل زندگی کو اسی پرانی طرز زندگی کے اوپر لے کر چلنا ہے یا کہ آپ نے اس راستے کے اندر روحانیت کے اندر اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کمیوں کو رفع کرتے ہوئے اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، یا کہ آپ اپنے دین کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارنے پر ترجیح دیں گے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ جو بیداری کا مرحلہ ہے، یہ جو نفس آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ اس پر کوئی پیش رفت نہیں کرتے تو 3 مہینے منیمم اور 6 مہینے میکسیمم اس کے اندر یہ تمام معاملہ اپنے آپ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔